ایک غریب گھر میں پیدا ہونے والی 4 بہنوں میں سب سے چھوٹی بہن جن کا نام تھا رابعہ البصری، کچھ روایتوں کے مطابق بچپن میں قحط پڑنے کی وجہ سے ان کے والد انہیں بیچنے پر مجبور ہو گئے اور وہ غلام کے طور پر فروخت ہو گئی، اور اس طرح سے ایک گھر میں نوکرانی بن گئی۔ اور رات کو جب سب سو جاتے تھے تو وہ اٹھ کر رو رو کے اللہ سے گفتگو کرتی تھی۔ ایک رات ان کا مالک اٹھا اور دیکھا کہ وہ کھڑی ہوئی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اے میرے مالک، تو جانتا ہے میرا دل تجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، اگر میں جہنم کے ڈر سے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں داخل کر دے، اور اگر جنت کی تمنا سے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے، لیکن اگر میں صرف تیری محبت کی خاطر تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے اپنی ازلی خوبصورتی سے محروم مت کر۔ یہ سن کر مالک بہت رویا اور اس نے رابعہ البصری کو آزاد کر دیا۔ 8ویں صدی کے عراق کے شہر بصرہ میں رابعہ البصری کا کوئی گھر نہیں تھا، ان کے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھی، شوہر نہیں تھا، اولاد نہیں تھی، پھر بھی ان کے دروازے پر اسلام کے بڑے بڑے اسکالرز لائن لگا کے کھڑے رہتے تھے، صرف ان سے بات کرنے، ان کی بات سننے کے لیے۔ سفیان ثوری جیسے بزرگ بھی ان کو اپنا مینٹور کہتے تھے۔ رابعہ البصری کی کہانی بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور پھر وہ والی کہانی بھی سننے کے لائق ہے جس نے رابعہ البصری کی پوری لیگیسی کو اندر سے خالی کر دیا۔ رابعہ بہت خوبصورت خاتون تھی، کئی امیر لوگوں نے ان کے لیے رشتے بھیجے، لیکن ہر بار ان کا جواب ایک ہی ہوتا تھا کہ میرا دل اللہ کی محبت سے اتنا بھرا ہوا ہے کہ کسی اور کے لیے جگہ ہی نہیں بچی۔ وہ پوری زندگی کنواری رہی، رات بھر کھڑی ہو کے عبادت کرتی، صبح ہوتی تو لوگ ان کے پاس سیکھنے آتے، علم لینے کے لیے آتے۔ وہ کسی کے ڈر سے نہیں، نہ جنت کی خواہش سے عبادت کرتی تھی۔ انہوں نے پہلی بار یہ بات دنیا کو بتائی کہ اصلی عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کسی پرسنل فائدے کے لیے نہیں یا کسی نقصان کے ڈر سے نہیں۔ سفیان ثوری اس زمانے کے سب سے بڑے جج تھے۔ ایک دن سفیان ثوری نے ان سے کہا کہ میں 30 سال سے اللہ سے دنیا سے نجات مانگ رہا ہوں۔ رابعہ نے تیکھے انداز میں جواب دیا کہ تم دنیا سے بہت پیار کرتے ہو، اگر سچ میں نہ کرتے تو اتنا ذکر بھی نہ کرتے۔ ایک بار جب رابعہ البصری بیمار تھی تو ایک اسکالر ان سے ملنے آئے اور دنیا کی برائیاں بیان کرنے لگ پڑے، تو رابعہ نے کہا کہ لگتا ہے تم اب بھی دنیا سے بہت محبت رکھتے ہو، ورنہ اس کی اتنی باتیں نہ کرتے۔ رابعہ البصری تصوف کا معیار مانی جاتی ہیں، اور ان کا تصوف یہ تھا کہ وہ ایک اکیلی عورت تھیں جنہوں نے اپنے نفس کو اتنا صاف کر لیا تھا کہ ان کے اندر صرف اللہ کی محبت تھی، اور وہی ان کے لیے مور دین انف تھی۔ کوئی میلہ نہیں لگایا، کوئی پیری مریدی نہیں کی، کوئی تماشے نہیں لگائے، کوئی ڈھول باجے نہیں بجائے، کوئی ناچ گانے نہیں کروائے، صرف خاموش، گہری، بے غرض محبت۔ لیکن دھیرے دھیرے لوگوں نے اس پیور تصوف کو رومانٹیسائز کرنا شروع کر دیا۔ اوریجنل تصوف تو صرف تزکیہ نفس تھا، زہد تھا، دنیا سے دل کھینچ لینا تھا، اور اللہ کی ایسی عبادت کرنا تھا جیسے کہ انسان اللہ کو دیکھ رہا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو احسان کہا تھا۔ صحیح البخاری کی مشہور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم یہ کیفیت حاصل نہ کر سکو تو کم از کم یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن جب اسلام ہندوستان آیا تو یہاں کی لوکل ہندو اور بدھسٹ روایتوں نے اس میں ملاوٹ شروع کر دی، اس کو ٹیمپر کر دیا۔ قبروں پر سجدے، چادریں چڑھانا، منتیں مانگنا، دھمالے ڈالنا، یہ سب دھیرے دھیرے توسل کے نام پہ تصوف کا حصہ بن گیا۔ آج جو تم درگاہوں میں، مزاروں میں دیکھتے ہو وہ رابعہ البصری کی اللہ سے محبت کے تصوف سے بہت دور ہے۔ سیون شریف میں لال شہباز قلندر کی درگاہ پر لوگ لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، مرد عورتیں ایک ساتھ دھمال ڈالتے ہیں۔ 2022 میں ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں لوگوں کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ درگاہ کے گرد بالکل کعبے والے انداز میں طواف کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ یہاں ہمارا حج ہو رہا ہے۔ آپ خود بھی یہاں طواف کر رہے ہیں، ہمیں آپ کو دیکھا ہے، یہ جو طواف کر رہے ہیں یہ جائز ہے؟ جی جائز ہے، جائز ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے۔ یہ جی عبادت صحیح سمجھ کرنے آنگے تے کلندر دل دی مراداں پوریاں کردا۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ طواف صرف کعبۃ اللہ کا کیا جاتا ہے، اس چیز کا طواف کیا جا رہا ہے، یہ جائز ہے؟ خانہ کعبہ دے 7 حج کر لو تے زیارت کر لو، ساڈے واسطے ایک زیارت جیڑی ہے نا وہ 7 حجاں دے برابر ہے۔ یہاں لیٹ کر نیچے سے گزرنے سے کیا ہوتا ہے؟ سب بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہاں ہوتا ہے انسان کے گناہ بخش کیے جاتے ہیں، وہ ہم سید ہیں، مجھے اب سب کچھ کا پتہ ہے۔ شفا ملی ہے، گناہ اتر گیا۔ یہ وہ تصوف ہے جو ہم نے رومانٹیسائز کر کے روحانی میلہ بنا دیا۔ پیر مرید کلچر اور بھی زیادہ خطرناک ہو چکا ہے۔ کئی جگہ پر لوگ پیر کو اتنا اونچا درجہ دے دیتے ہیں کہ ان کا حکم قرآن اور سنت سے بھی اوپر مانا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ رابعہ البصری کی اس خاموش عبادت میں کہیں بھی نہیں تھا۔ رابعہ البصری نے بھی اپنے دور میں اسکالرز کو چیلنج کیا تھا۔ وہ دنیا سے بھاگتی نہیں تھی، وہ اصلی تصوف تھا۔ ابلیس نے 2 کام ایک ساتھ کیے، ایک طرف اس نے درگاہ کلچر کو یوز کیا، لوگوں کو اللہ کی مسجد کی جگہ قبروں کی طرف موڑ دیا، اور دوسری طرف
तरफ उसने अपने काम से काम रखो वाली सोच इंजेक्ट कर दी, ताकि जो लोग शिरक नहीं कर रहे हैं, जो लोग शिरक को बुरा समझते हैं, वो भी सोशली नेगेटिव हो जाए। एक को कब्र की तरफ मोड़ दिया, दूसरे को खुद में बंद करके रख दिया। दीन सिर्फ नमाज रोजे तक रख के तस्किया नफ्स को अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर पर तरजीह दे दी। लोगों ने बुराई को रोकना छोड़ दिया, ये सोच के कि मेरा इस बुराई से क्या लेना देना, मैं क्यों अपने आप को खतरे में डालूं। लोगों ने बुराई को दिल में बुरा सोचना भी छोड़ दिया, लिव एंड लेट लिव वाला स्लोगन पकड़ लिया। जिन गुनाहों पर अल्लाह अज़ाब भेजा करता है, उन गुनाहों को हमने सवाब समझकर कबूल करना शुरू कर दिया, जुल्म देकर चुप रहना शुरू कर दिया, ये सोच के कि अपना तस्किया नफ्स तो ऑन है ना, पराए फड्डे में हम क्यों पड़े। राबिया अल बसरी की स्टोरी पढ़ने में बड़ा मजा आता है। उसी तरह अल्लाह से मोहब्बत करने की ख्वाहिश भी पैदा हो जाती है, लेकिन अल्लाह से मोहब्बत तो एक्शन मांगती है, दुनिया में एक्टिविज्म मांगती है, जो बुराई देखकर हाथ से रोकना और जुबान खोलना मांगती है। बस यहाँ पे आके ना मोहब्बत का सलाब खामोश हो जाता है, क्योंकि वो मोहब्बत अनकंफर्टेबल है, क्योंकि उसमें रिस्क है। रोजा, नमाज, बेशुमार हज में जानी माली नफसियाती खतरा नहीं होता। तसव्वुफ का जाली रूप अपना लेने से गिल्ट फील नहीं होता। खैर, तुम बताओ राबिया अल बसरी के बारे में तुम क्या जानते हो, मुझे नीचे कमेंट्स में लिखो। और आज के लिए बस इतनी था। मैं मिलती तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।